کربلا دیاں ماما ماما کربلا دیاں ماما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا شبیر. جی ہاں، ذکر کریں گے ذاکرہ اہل بیت کے ساتھ بی بی ام البنین کا. بی بی ام البنین کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں کہ ان کی قربانی کربلا میں کس طریقے سے کام آئی. جناب ام البنین یہ کربلا کے واقعے میں یہ شامل نہیں ہوئی، لیکن کربلا کے واقعے میں ان کا کردار جو ہے وہ ثابت ہے اور زندہ رہے گا کردار ان کا، کیونکہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد جب یہ اس گھر میں آئی ہیں مولا علی کے، تو آتے ہی در پر بیٹھ گئیں اور ان بچوں سے کہا کہ بچوں، مجھے اماں نہ کہنا، میں تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں. اور پھر انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ کس طرح سے انہوں نے بچوں پر شفقت. اور جناب ام البنین کے 4 بیٹے تھے. ان کا فاطمہ کلابیہ ان کا پہلے نام تھا، لیکن مولا علی نے ان کو لقب جو ہے ام البنین دیا. ان کے 4 بیٹے تھے، لیکن چاروں بیٹوں میں جناب ام البنین نے اپنا جو جذبہ تھا نا، جو اطاعت کا، وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو عطا کیا. انہوں نے اپنے بچوں کو سب سے پہلی جو صفت عطا کی وہ وفاداری تھی، اطاعت امام، نصرت امام. انہوں نے اپنے بچوں کو جس طریقے سے تربیت کیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ساری زندگی حضرت عباس علمدار نے کبھی مولا امام حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہا اور انہیں آقا کہا، مولا کہا، کبھی انہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کردار جناب ام البنین تھا جنہوں نے ایسی. اور اس کے بعد انہوں نے کس طریقے سے کربلا کے واقعے کے لیے تیار کیا ہے کہ اپنے پاس انہوں نے کوئی چیز نہیں رکھی. 4 بیٹے تھے اور چاروں بیٹوں نے کربلا میں نصرت امام میں قربانی دی. تو جناب ام البنین کا یہ کردار. جناب ام البنین مدینے میں رہ گئیں اور یہ قافلہ جو ہے یہ کربلا پہنچ گیا. اس کے بعد ہم جب 8 محرم کے حوالے سے حضرت عباس کی قربانی دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ نصرت امام میں، کیونکہ علمدار امام حسین ہیں، اس لشکر کے علمدار ہیں، حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بھائی ہیں. آپ یہ دیکھیے اتنے غیرت دار ہیں کہ جب تک حضرت عباس زندہ رہے، جب تک کسی کی جرت نہیں تھی کہ جو خیموں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا، کسی کی جرت نہیں تھی. اور جب حضرت عباس کی شہادت کے بعد میرے مولا امام حسین کا یہ جملہ کہ عباس تم تو میری کمر توڑ گئے، عباس تم تو میری کمر توڑ گئے. جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا تو روایات کہتی ہیں کہ جناب ام البنین نے کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ نکلنے لگا تو ایک پیچھے سے آواز آئی کہ بیٹا حسین تھوڑی دیر کے لیے اس قافلے کو ٹھہرا دو. روایات کہتی ہیں کہ جب یہ قافلہ رکا تو ایک مرتبہ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو جناب ام البنین اپنے عصا کو ٹیکتی ہوئی آ رہی ہیں. تو روایات کہتی ہے کہ حضرت امام حسین گھوڑے سے اترے، حضرت علی اکبر اترے، حضرت قاسم سب گھوڑے سے اتر پڑے. تو امام حسین کو بلایا قریب، ہاتھوں میں ان کا چہرہ لے کر کہا کہ بیٹا حسین تھوڑی دیر کے لیے عباس کو مجھے دے دو، تھوڑی دیر کے لیے عباس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. اور جب حضرت عباس جناب ام البنین کو ملے تو آپ انہیں روضہ رسول میں لے کر آئیں. روضہ رسول میں لا کے جناب رسول خدا کے روضے کے سامنے کھڑا کیا اور اس کے بعد کہا کہ ایک ہاتھ اس روضے پر رکھو اور ایک ہاتھ میرے سر پر رکھو، اور ہم دونوں کو گواہ بنا کر قسم کھاؤ کہ جب تک تمہاری دونوں ہاتھ سلامت رہیں گے زینب کی چادر نہیں چھینے گی. کہتے ہیں حضرت عباس کے ہاتھ اس طرح سے تھے اور انہوں نے قسم کھائی کہ اماں میں اس روضہ رسول کی قسم کھاتا ہوں، آپ کے سر کی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں
کہ جب تک میرے دونوں ہاتھ سلامت رہیں گے زینب کی چادر نہیں چھینے گی. یہی وجہ ہے کہ اس ماں کا کردار دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ جب بشیر آیا ہے نا، بشیر جب مدینے میں آیا ہے اور اس نے امام علی مقام کی شہادت کی خبر دی، حضرت عباس کی شہادت کی خبر دی، تو یہ خبر جب جناب ام البنین کے کانوں تک پہنچی تو جناب ام البنین فوراً نکل کر آئیں اور فوراً کہا کہ میرے بیٹے کو چھوڑو، مجھے حسین کی سنانی، مجھے امام حسین کی سنانی سناؤ کہ میرا حسین تو خیریت سے ہے نا. تو جب بشیر نے کہا نا کہ امام علی مقام کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، تو فوراً میری شہزادی نے جملہ کہا کہ میرا عباس کہاں تھا، میرا عباس کہاں تھا. کہا کہ عباس بازو کٹا کر دریا کے کنارے سو گئے. اور جب تک جناب ام البنین زندہ رہیں، روایات کہتی ہیں کہ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ بیٹھی رہتی تھی اور ایک مرثیہ پڑھا کرتی تھی کہ اے میرے عباس، اگر تیرے شانے نہ کاٹے گئے ہوتے تو نہ میری زینب کی چادر چھنتی، نہ سر حسین نیزے پر بلند ہوتا. اے میرے عباس. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عباس کی وفاداری، جیسی وفادار ماں تھی نا اس خاندان سے، ایسا ہی بیٹا وفادار کہ نیزے پر بلند نہیں ہوئے، گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا رہا. اور لوگ پوچھتے تھے کہ سارے سر نیزے پر بلند ہیں، یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں بندھا ہے؟ تو جواب یہ دیا جاتا، میرے مولا سید سجاد رو کر کہتے کہ یہ میرے غازی عباس کا سر ہے، میرے چچا عباس کا سر ہے. یہ اتنے غیرت دار ہیں کہ جب نیزے پر جاتے ہیں نا اور بیبیوں کے سر کھلے نظر آتے ہیں تو یہ سر نیزے پر نہیں ٹھہرتا، زمین پر گرتا ہے، اس لیے گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. تو یہ عباس کی وفا کا ثمر ہے، یہ جناب ام البنین کی وفا کا ثمر ہے، ایسی ماں کا ثمر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ وفا کا ثمر ہے کہ آج ہر مقام پر حضرت عباس کا علم آگے چلتا ہے اور میرے مولا حسین کا تابوت پیچھے چلتا ہے. ہر شہید کا تابوت جب چلتا ہے نا تو مولا عباس کا علم آگے ہوتا ہے. یہ عباس کی وفا کا ثمر ہے. عباس سے وفا، عباس سے تاجدار وفا ارجمند ہیں، ایسے خودی پسند خدا کو پسند ہیں. پنجے علم پہ گاڑ کے دنیا یہ دیکھ لے، غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسی لال بن کر غازے تینوں میں پالے آسی، میرے سر دے چادر بھی لت گئی، جدو لتیاں تیریاں بابا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں ماواں